بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان میں تیاری سے لے کر نتیجے تک کے جو مراحل ہیں ان کا تفصیلی بیان اس ویڈیو میں ہوگا، یعنی امتحان کی تیاری کیسی کرنی چاہیے اور امتحانی ہال میں جانے سے پہلے کیا کیا کام کرنے چاہیے، اور امتحانی ہال میں جا کر پرچہ لکھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اور پرچہ لکھنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، اور پرچہ مکمل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ ان سب کی تفصیل تصاویر اور نقشوں کی مدد سے آپ اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ امتحان میں کامیابی اور امتیازی نمبرات حاصل کرنے کے لیے جس طرح تیاری کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتاب کی دہرائی اچھی طرح سے کی گئی ہو، اسی طرح جو امتحان دینے کا طریقہ کار ہوتا ہے اور پیپر لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے یہ بھی اگر بہترین ہو، اچھا ہو، تو اس کا بھی نتیجے پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے پیپر لکھنے کا صحیح طریقہ کار بھی سیکھنا چاہیے اور صحیح اچھے انداز میں پیپر حل کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے اچھے نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل ہونے کی پوری امید ہوگی۔ تو اس میں 4 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک، امتحانی ہال میں جانے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ دوسرا، امتحانی ہال میں جا کر پیپر لکھنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ تیسرا، پیپر لکھنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے۔ چوتھا، پیپر مکمل ہونے کے بعد کیا کام کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے کہ امتحانی ہال میں جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، اس میں سب سے جو اصل بنیادی چیز ہے وہ تو کتاب کی تیاری ہے۔ اگر پورا سال بندے نے اسباق میں صحیح طرح حاضری دی ہو اور مطالعہ بھی کیا ہو، تکرار بھی کیا ہو، تو اس کتاب کی تیاری میں کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ تیاری عین وقت پر امتحانات کے دنوں میں شروع کرنے کے بجائے کچھ دن پہلے، 1 مہینہ پہلے یا 1.5-2 مہینے پہلے اگر تیاری شروع کی جائے، کتاب کی دہرائی اور اس کا تکرار کیا جائے، تو اس طرح آسانی کے ساتھ تیاری ہو سکتی ہے۔ اس میں بندہ جب تیاری شروع کرے امتحانات سے کچھ عرصہ پہلے، تو نظام الاوقات بنا لیں کہ کتنی کتابیں ہیں اور کتنے اوقات ہیں، کتنے دن ہیں، تو ہم ہر دن میں کتنے صفحات ہر کتاب کے پڑھیں یا تکرار کریں یا یاد کریں تو وہ کتابیں پوری ہوں گی۔ اس طرح نظام الاوقات بنا کر بندہ ترتیب کے ساتھ تیاری شروع کرے کہ امتحانات سے پہلے تیاری ساری کتابوں کی مکمل ہو جائے۔ امتحانات کے دنوں میں صرف اس پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہو، اصل تیاری ساری امتحان سے پہلے ہی مکمل ہو چکی ہو۔ اس کے بعد پھر جو امتحانات کے دن آ جائیں گے تو ان دنوں میں کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ تھکن کو دور کرنا ہے کہ اپنا جسم اور دماغ اس کو خاص طور پر تھکن سے دور رکھیں کہ جسم اور دماغ دونوں تر و تازہ اور چست ہونے چاہیے کہ اچھے طریقے سے بندہ امتحان دے سکے۔ دوسرا، نیند کا اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ نیند پوری ہوگی تو دماغ فریش ہوگا، بندہ صحیح امتحان دے سکے گا۔ اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی دماغ پر برے اثرات پڑیں گے۔ تیسرا یہ کہ ذہن کو ہلکا رکھیں۔ امتحان کی بہت زیادہ ٹینشن لینا، اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فکر تو ہونی چاہیے لیکن اس کو بہت زیادہ بوجھ نہیں بنانا چاہیے جس کی وجہ سے ذہن بند ہو جائے۔ ذہن کو ہلکا رکھنا چاہیے۔ اور امتحانات سے کچھ دن پہلے بطاقہ یعنی رول نمبر سلپ آپ کو مل جائے گی، اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اسی رول نمبر سلپ کے ذریعے سے آپ کو امتحانی ہال میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بغیر آپ ہال میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی فوٹو کاپی کروا لی جائے کہ اگر گم ہو جائے تو فوٹو کاپی پاس ہونی چاہیے۔ اور اس بطاقہ یعنی رول نمبر سلپ کا نمونہ یہ ہے، اس طرح کی سلپ آپ کو ملے گی۔ اس میں یہ رقم الجلوس لکھا ہوگا جو آپ کا رول نمبر ہوگا۔ اس رول نمبر کو زبانی بھی یاد کر لیں اور یہ سلپ بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں، اسی کے ذریعے سے آپ کا داخلہ ہوگا۔ اسی طرح ایک رجسٹریشن کارڈ آپ کے پاس ہوگا وفاق المدارس کی طرف سے، وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ بھی امتحان میں داخلے کے وقت چیک کیا جائے گا۔ اور امتحانات کی راتوں میں زیادہ دیر جاگنا یہ ٹھیک نہیں ہے، نیند پوری ہونی چاہیے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے کہ بندے کی صحت بحال رہے، صحت برقرار رہے گی تو صحیح طریقے سے امتحان دے سکیں گے۔ پھر امتحانی ہال میں جانے سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ جو امتحانی اسٹیشنری ہے اس کا بندوبست کریں کہ اپنا قلم اور پینسل، اسکیل، گتا وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر دوسروں سے مانگنا یہ مناسب بھی نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ تو پہلے ہی بندہ ان سب چیزوں کا انتظام کرے، یہ ساری چیزیں بندے کے پاس
جانے سے پہلے موجود ہونی چاہیے۔ دوسرا، نماز اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ حال میں جانے سے پہلے بندہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس سے بھی امتحان اچھا ہوگا۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ ایک سادہ گھڑی اپنے پاس رکھیں کہ جس سے آپ کو وقت کا پتہ چلے کہ وقت کے اندر اندر آپ پورا پیپر حل کر سکیں۔ وہاں پر بعض جگہوں پر گھڑی موجود نہیں ہوتی یا گھڑی ہے لیکن وہ دوسری سائڈ پہ ہے، تو بار بار ادھر چہرہ موڑ کر دیکھنا یہ بھی امتحان میں مناسب نہیں لگتا۔ اس لیے گھڑی اپنے پاس ہو، سادہ گھڑی ہو، اس میں بندہ وقت کو دیکھ کر اس لحاظ سے بندہ پیپر کو پورا کرے۔ پھر امتحانی حال میں جانے میں وقت کی پابندی کا خیال رکھیں کہ مقررہ جو وقت ہوتا ہے، مثلا 9 بجے پیپر شروع ہونا ہے تو اس سے 15 منٹ پہلے آپ پہنچ جائیں، تو وقت کا بہت ذرا خیال رکھیں۔ اور پھر جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کی مخصوص نشست ہوگی، مخصوص جگہ ہوگی، اس کو تلاش کر کے آپ نے اسی مقررہ جگہ پر بیٹھنا ہے۔ تو اس کو کیسے تلاش کریں؟ باہر نقشہ لگا ہوگا امتحانی حال سے باہر، اس نقشے میں اپنے درجے کا رنگ دیکھیں کہ اس کا کیا رنگ ہے، اور پھر اس میں جو آپ کا رقم الجلوس ہے، رول نمبر جو آپ کو ملا ہوا ہے، وہ اس میں تلاش کریں کہ وہ کون سی صف ہے، صف نمبر دیکھیں اور پھر اس میں کتنے نمبر پر آپ کا رول نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے حساب سے آپ وہ جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو امتحانی حال میں جو جگہ ہوتی ہے نشست، اس کا یہ نقشہ حال کے باہر لگا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ نیچے درجات کے نام اور ان کے رنگ لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ ثانیہ ہے، اس کا رنگ یہ لال ہے، تو لال رنگ والے جو اس میں رول نمبر لکھے ہوئے ہیں وہ ثانیہ والوں کے ہیں۔ تو جس بندے کا 45 رول نمبر ہے مثلا، وہ یہاں پر تلاش کرے کہ 45 یہاں پر ہے، اور یہ صف نمبر 2 ہے، لائن نمبر 2 ہے۔ تو لائن نمبر 2 میں آگے سے یہ کتنے نمبر پر ہے، یا اگر ادھر پیچھے ہو تو یہ صف کے آخر سے یہ کتنے نمبر پر میرا آ رہا ہے، تو اس جگہ پر جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوگا جس پر یہی رول نمبر رقم الجلوس لکھا ہوگا، تو وہ جہاں پر پڑا ہو وہاں پر جا کر آپ بیٹھ جائیں گے، یہی آپ کے مقررہ نشست ہوگی۔ تو یہاں تک پہلا مرحلہ تھا کہ آپ امتحانی حال میں جانے سے پہلے کیا کریں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ امتحانی حال میں جانے کے بعد آپ نے پیپر حل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جوابی کاپی وصول کریں، یعنی آپ جائیں گے تو جاتے ہی فوراً آپ کو جوابی کاپی دے دی جائے گی، تو اس کو پہلے آپ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ اس کے سارے صفحات ٹھیک ہیں یا نہیں۔ بعض اوقات صفحات پھٹے ہیں یا کسی صفحات کے اوپر کچھ نشانات وغیرہ لگے ہیں، سیاہی پھیلی ہے، تو وہ واپس کر کے تبدیل کر لیں، پہلے ہی شروع میں اس کو چیک کر لیں تو بہتر ہے۔ اور جوابی کاپی پر شروع میں جو قوائف والا صفحہ ہے اس کے اندر والی سائڈ میں ہدایات لکھی ہوں گی، تو یہ ہدایات غور سے پڑھ لیں۔ یہ امتحان کے بارے میں ضوابط اور تنبیہات کاپی میں ایک صفحے میں لکھی ہوں گی، ان کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ ایک تو یہ کہ شروع میں جو رول نمبر اور نام وغیرہ لکھنے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کاپی میں کسی بھی جگہ اپنا نام یا رول نمبر یا کوئی ایسی چیز نہ لکھیں جو شناخت ظاہر کرنے والی چیز ہو۔ اسی طرح اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی صفحہ یا صفحے کا کچھ حصہ پھاڑنا نہیں ہے، آپ نے پوری کاپی اسی طرح واپس آپ نے کرنی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ سوال کی عبارت پوری جوابی کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سوال کا نمبر اور عنوان لگا کر آپ جواب لکھنا شروع کر دیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی دوسرے طالب علم سے یا کسی کتاب سے یا کسی کاغذ کسی بھی چیز سے پرچے میں مدد لینا یہ بالکل منع ہے، اس سے پرچہ کینسل ہو جائے گا۔ اسی طرح لکھائی کے لیے نیلی یا کالی یہ 2 سیاہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ لال سیاہی یا کوئی اور رنگ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جوابی کاپی پر قوائف کا اندراج کرنا ہے۔ تو جو کاپی ملے گی آپ کو وہ اوپر سے اس طرح نظر آ رہی ہوگی، اس میں نیچے جو پوری کاپی ہے اس کا سائز یہ والا ہوگا، یہ جو بڑا پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کاپی کے اوپر ایک اتنے سائز والا یہ ایک چھوٹا کاغذ چپکا ہوا ہوگا، اس کو بطاقۃ الکراسہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے یہ ساری معلومات لکھنی ہے۔ تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں یہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ اسم الطالب، طالب علم کا نام، تو یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے، پورا نام جو آپ کا رول نمبر سلپ پر یا رجسٹریشن کارڈ پر لکھا ہوا ہے وہ نام یہاں پر لکھنا ہے۔ دوسرا ہے اسم الاب، والد کا نام لکھنا ہے، ولدیت یہاں پر پورا نام، اور اس کے بعد المرحلۃ الدراسیہ کہ جو آپ کا درجہ ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس میں ثانویہ عامہ یا ثانویہ خاصہ سال اول یا ثانویہ خاصہ سال دوم، عالیہ سال اول، عالیہ سال دوم، عالمیہ سال اول، عالمیہ سال دوم، جو آپ کے سوالیہ پیپر کے اوپر لکھا ہوگا مرحلے کا نام
تو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ آپ کا درجہ کون سا ہے، مرحلہ کون سا ہے۔ اس کے بعد یہ رقم الجلوس ہے۔ رقم الجلوس سے مراد رول نمبر ہوتا ہے، تو رول نمبر دو طرح سے لکھنا ہے، ایک ہندسوں میں، جس طرح یہ ہندسوں میں لکھا ہوا ہے، جو گنتی ہوتی ہے ہند سے 1681 یہ نمبر ہے، اور لفظوں میں یہ وہی رقم الجلوس رول نمبر آپ نے لفظوں میں لکھنا ہے، جیسے یہاں پر یہ اردو لکھائی میں لکھا ہوا ہے 1681۔ اور پھر اس کے بعد اسم الجامعہ و عنوان ہوا، جس مدرسے سے آپ نے داخلہ بھیجا ہے، جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں، اس کا نام، عنوان کہتے ہیں پتے کو، اس کا پتہ بھی لکھنا ہے، مختصر پتہ۔ جو آپ کے پاس رول نمبر سلپ ہے اس پر بھی مدرسے کا نام اور پتہ جو لکھا ہوگا، مختصر پتہ، وہی نام اور وہی مختصر پتہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے۔ آگے ہے محل الامتحان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امتحان والا جو مرکز ہے، امتحانی سینٹر، اس کا آپ نے نام لکھنا ہے، جس جگہ میں آپ امتحان دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا مدرسہ ہی سینٹر ہے، اسی جگہ میں آپ امتحان دے رہے ہیں، تو اسی کا نام دوبارہ لکھیں گے۔ کوئی اور جگہ سینٹر ہے تو اس سینٹر والے مدرسے کا نام لکھیں گے۔ پھر آگے رقم محل الامتحان، یعنی سینٹر کا نمبر ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے، تو ہر سال امتحان کے شروع میں آپ کو اعلان کر کے بتا دیا جائے گا اسی امتحانی ہال کے اندر کہ اس امتحانی سینٹر کا یہ نمبر ہے، وہ نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسم الکتاب، جس کتاب کا پرچہ ہے اس کتاب کا آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے، جیسے یہ مسند امام اعظم سراجی کا پرچہ ہے، یا قدوری کا پرچہ ہے، یا شرح وقایہ کا پرچہ ہے، یا اور کسی بھی کتاب کا، تو اس کتاب کا نام آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے رقم الورقہ۔ رقم الورقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیپر کا نمبر کون سا ہے، یعنی یہ پہلا پرچہ ہے، یا دوسرا ہے، یا تیسرا ہے، یا چوتھا ہے۔ 6 پرچے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر پہلا ہے تو الاولیٰ، دوسرا ہے تو الثانیہ، تیسرا ہے تو الثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، اس طرح 6 پرچوں میں سے جو بھی پرچہ ہو وہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کتواں پرچہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو 6 خانے بنے ہوئے ہیں، یہ امتحانی مرکز کا جو ناظم ہے اس کے دستخط ہوں گے ان میں۔ تو جو پہلا پرچہ ہوگا اس میں یہ 1 نمبر والے خانے میں دستخط ہوں گے، دوسرے میں ادھر ہوں گے، تیسرے میں ادھر ہوں گے۔ تو آپ کے پاس جو کاپی ہے اس پر آپ دیکھ لیں کہ دستخط موجود ہے، اور اسی خانے میں ہے جو پرچہ ہے، یعنی تیسرا پرچہ ہے تو تیسرے خانے میں دستخط ہونا چاہیے، چوتھا پرچہ ہے تو چوتھے میں ہونا چاہیے، اور اگر دستخط نہیں ہے تو آپ ناظم صاحب سے کہہ کر دستخط کروا دیں اسی خانے میں۔ اگر غلط خانے میں دستخط ہوا ہے تو وہ کاپی بھی آپ دے کر تبدیل کروا لیں، جو پرچہ ہو اسی خانے میں دستخط ہونا چاہیے۔ تو یہ اوپر ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی، اس کے اندر یہ ساری قوائف کا آپ نے اندراج کرنا ہے۔ اس میں یہ جو نمبر لگا ہوگا یہ نمبر کاپی کا نمبر ہے، یہ آپ نے حاضری والے فارم کے اندر لکھنا ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو وہ جو چھوٹی پرچی ہے جو اس کے اوپر چپکی ہوتی ہے، اس پر قوائف کا اندراج کرنے کے بعد اس کے اندر یہ والا صفحہ پورا آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس میں اسم الکتاب، یہاں پر جس کتاب کا پرچہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، مرحلۃ الدراسیہ، جو آپ کا درجہ ہے، عالیہ سال اول یا ثانویہ عامہ، ثانویہ خاصہ، سال اول یا سال دوم، وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اور بس ان 2 چیزوں کے علاوہ اس صفحے میں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا۔ باقی یہ سارا دفتری کارروائی کے لیے ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ استخدام المکتب، یہ دفتری کارروائی کے لیے ہے یہ بھی، اور یہ نیچے والا بھی سارا یہ ممتحن کے لیے ہے، اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا۔ پھر آگے امتحان کے دوران شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں آپ کے پاس یہ حاضری والی شیٹ آئے گی، تو اس میں آپ کا یہاں پر رقم التسجیل، رقم الجلوس، رول نمبر اور آپ کا نام، ولدیت پورا یہاں پر لکھا ہوگا۔ اس کے آگے 6 خانے ہوں گے، تو ہر خانے میں ایک پرچے کی حاضری لگتی ہے۔ تو جب پہلا پرچہ ہوگا تو اپنے نام کے سامنے پہلے خانے میں آپ نے حاضری لگوانی ہے۔ تو یہ ایک خانے کے اندر یہ ایک باریک سی لائن لگی ہوئی ہے، 2 حصے بنے ہوئے ہیں۔ اوپر والے حصے میں آپ نے دستخط کرنا ہے، اپنا سائن کرنا ہے، اور نیچے والے حصے میں آپ نے جو جوابی کاپی ہے اس کا نمبر لکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جوابی کاپی والی جو چھوٹی پرچی ہوتی ہے اس میں یہ نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ والا جوابی کاپی کا نمبر ہے، یہ آپ نے حاضری والی شیٹ میں دستخط کے نیچے یہ لکھنا ہے۔ تو پہلے پرچے میں یہاں پر آپ نے دستخط کرنا ہوگا اور کاپی کا نمبر لکھنا ہے، دوسرے پرچے میں یہاں، تیسرے میں یہاں، چوتھے میں یہاں، پانچویں میں یہاں، چھٹے میں یہاں۔ تو روزانہ آپ نے حاضری لازمی لگوانی ہے۔ اگر آپ کا پیپر ختم ہو گیا ہے، آپ باہر آنے لگے ہیں اور آپ نے حاضری، آپ کے پاس کوئی نہیں آیا حاضری لینے کے لیے، تو آپ خود جا کر بات کریں اور اپنی حاضری لگوا کر پھر باہر آئیں۔ اسی طرح اگر جو جوابی کاپی آپ کو ملی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد مزید صفحات آپ کو چاہیے، تو مزید صفحات بھی آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ اس طرح کی جو شیٹ ہوتی ہے
جو وہاں کسی نگران کے پاس ہوگی اس میں اندراج کروانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اضافی شیٹ یا زائد اوراق لیں گے تو یہاں پر آپ نے اس کا اندراج کرنا ہے، اپنا درجہ لکھنا ہے، رقم الجلوس رول نمبر لکھنا ہے اور زائد اوراق کی تعداد لکھنی ہے، کتنی اضافی شیٹس آپ لے رہے ہیں، اور آگے آپ نے اپنا دستخط سائن کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ اضافی شیٹ لیں گے تو اس میں اندراج لازمی کروائیں۔ جب آپ نے جوابی کاپی پر اپنے کوائف کا اندراج کر لیا ہے تو اتنے وقت تک آپ کو سوالیہ پرچہ بھی مل جائے گا۔ اگر نہیں مل رہا تو اس کا انتظار کرنے کے وقت آپ دعائیں کچھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اسی طرح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعائیں پڑھی جائیں۔ اور ایک عمل حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے یہ بیان کیا ہے امتحان میں کامیابی کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ امتحان گاہ میں امتحانی حال میں پہنچ جائے تو وہ ہاتھ کی 5 انگلیوں پر کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف ہیں، یہ اس طرح پڑھنی ہے کہ کاف کہہ کر چھوٹی انگلی کو بند کر دینا ہے، پھر ہا کہہ کر اس کے ساتھ والی انگلی کو ہر حرف پر ایک ایک انگلی کو بند کرتے جائیں، جب ساری بند ہو جائیں تو کفیتو یہ لفظ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہا میم عین سین قاف، یہ بھی 5 حروف ہیں، ان پر 5 انگلیوں کو کھولنا ہے، ہا کہہ کر چھوٹی انگلی کو کھولنا ہے، پھر اس کے بعد ہر حرف پر ایک ایک انگلی ساتھ والی کھولتے جائیں، جب سب کھول جائیں تو حمیتو یہ لفظ پڑھیں گے۔ تو یہ عمل ہے امتحان کی کامیابی کے لیے، یہ اس وقت کر لیں پرچہ ملنے سے پہلے، اس سے بھی انشاءاللہ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب سوالیہ پرچہ دینے کے لیے ممتحن آپ کے پاس آئیں تو ادب اور احترام کے ساتھ پرچہ وصول کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وصول کریں، اور پھر جب سوالیہ پرچہ وصول کر لیں تو سب سے پہلے اس پرچے کو غور سے شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر جواب لکھنے کی پلاننگ کریں۔ تو سوالیہ پرچہ جو آپ کو ملے گا وہ اس طرح کا ہوگا، جیسے یہ وفاق المدارس کا پیپر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مجموع الدرجات، جو کل نمبر ہیں اس کے وہ 100 نمبر ہیں۔ الوقت، جو وقت ہے اس کا وہ 4 ساعت سے مراد گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے اس کا وقت ہے۔ تو اس میں شروع میں یہ مرحلے کا نام بھی لکھا ہوا ہے عالمیہ السنۃ الاولیٰ، تو جوابی کاپی میں جہاں پر مرحلے کا لکھنا ہوتا ہے وہ یہاں سے دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سوال کے اندر 2 شقیں ہیں، ان میں سے صرف ایک کا آپ نے جواب دینا ہے، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فصیح عربی زبان میں پورا پیپر حل کرتے ہیں تو آپ کو 5 مزید نمبر عربی زبان کے ملیں گے۔ اور اس کے بعد اس پیپر کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس میں 3 سوال ہوتے ہیں، یہ السوال الاول، السوال الثانی اور یہ السوال الثالث، 3 سوالات ہیں اس کے اندر۔ پھر ہر سوال کے اندر 2 جز ہوتے ہیں، یہ الف اور یہ با، اسی طرح سوال الثانی کے اندر بھی یہ الف ہے اور یہ با ہے، اسی طرح سوال الثالث کے اندر بھی یہ الف ہے اور یہ با ہے۔ تو یہ پیپر ایک صفحے پر پورا آ گیا ہے، بعض اوقات ایک صفحے پر یہ سارے سوالات پورے نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ صفحے کو الٹ کر بھی دیکھیں کہ دوسری طرف بھی سوال ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 3 سوالات ہیں، ہر سوال کے اندر الف اور با 2 جز ہیں، تو یہ 6 بن جاتے ہیں۔ تو ان میں سے 3 حل کرنے ہوتے ہیں، وہ 3 کس طرح کہ جو پہلا سوال ہے اس کے اندر الف اور با ہیں، ان میں سے ایک آپ نے لازمی حل کرنا ہے۔ او کا مطلب کیا ہے کہ یا یعنی یہ الف کریں یا با کریں، ان میں سے ایک آپ نے لازمی حل کرنا ہے۔ ثانی میں سے بھی الف یا با ان میں سے ایک لازمی حل کرنا ہے، ثالث میں سے بھی الف یا با ان میں سے ایک لازمی حل کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کیا کہ اس سوال اول کے الف اور با دونوں حل کر لیے اور سوال ثانی کے الف اور با دونوں چھوڑ دیے تو یہ آپ کا ایک ہی سوال حل ہوا ہے، سوال ثانی آپ کا حل نہیں ہوا۔ تو ایک سوال کے اندر صرف الف یا صرف با ایک ہی حل کرنا ہوگا۔ اسی طرح پھر ہر سوال کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، جیسے یہ الف والا ہے، اس کے اندر یہ 1 نمبر 1 جز ہے، یہ دوسرا جز ہے، یہ 3 نمبر تیسرا جز ہے۔ ہر جز کے آگے نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ اس کے 11 نمبر ہیں، اس کے 13 نمبر ہیں اور اس کے 10 نمبر ہیں۔ اور ان جزوں میں سے بھی یہ آپ نے اگر الف حل کرنا ہے تو یہ سارے یہی والے جز مکمل آپ نے حل کرنے ہوں گے، با حل کرنا ہے تو یہ والے سارے جز حل کرنے ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ 1-2 جز الف کے حل کر لیے اور 1-2 جز با کے حل کر لیے تو ان میں سے صرف ایک کے ہی نمبر ملیں گے، دوسرے کے اجزاء کے نمبر نہیں ملیں گے۔ اور اس سوالیہ پرچے پر صرف آپ اپنا رقم الجلوس رول نمبر لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس پر کچھ بھی لکھنا بالکل منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ سوالیہ پرچہ وصول کر لیں
تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کو پورا شروع سے لے کر آخر تک بغور پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس میں جواب لکھنے کی پلاننگ کرنی ہے۔ اس کی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ پورا پڑھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ان سب سوالات میں سے سب سے اچھا مجھے کون سا آتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اچھا آتا ہے وہ آپ نے پہلے لکھنا ہے، اگرچہ پرچے میں وہ آخری نمبر پر کیوں نہ ہو۔ یعنی پرچے میں جو سوال الثالث ہے، تو سوال ثالث آپ کو زیادہ اچھا آتا ہے تو آپ نے اس کو شروع میں لکھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ امتحانی حال میں جا کر پرچہ لکھنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ پرچہ لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے متعلق اہم ہدایات کیا ہیں۔ تو اس میں جو عام جواب ہوگا وہ سادہ قلم سے لکھیں گے، بال پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، پوائنٹر بھی ہو سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا قلم لیں جو درمیان میں رکے نہ، تنگ نہ کرے، روانی کے ساتھ چلتا رہے۔ تو اس میں سیاہ یا نیلا رنگ ہونا چاہیے، اور جو عنوانات ہوں گے، ہیڈنگ جو ہوگی، اس کے لیے مارکر استعمال کریں گے، تو مارکر بھی نیلا یا کالے رنگ کا ہونا چاہیے۔ دیگر رنگ، خاص طور پر لال رنگ کا بالکل استعمال کرنا منع ہے، اور اس میں بہت زیادہ رنگ برنگی لکھائی یا بہت زیادہ ڈیزائننگ سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے پھر سنجیدگی برقرار نہیں رہتی۔ سادہ انداز ہو لیکن واضح ہو کہ عنوانات، ہیڈنگ الگ واضح ہو اور جواب الگ واضح طور پر ہو، اس سے پیپر اچھا لگے گا۔ پھر جو جوابی کاپی آپ کو ملی ہے اس میں دونوں جانب تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ڈبل حاشیہ لگا لیں، یعنی اسکیل کے ساتھ دونوں طرف تھوڑی جگہ چھوڑ کر لائنیں لگا لیں ڈبل، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ اگر پہلے سے حاشیہ لگا ہوا ہے تو پھر یہ دوبارہ حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج کل جو وفاق المدارس کی طرف سے جوابی کاپی ملتی ہے اس میں حاشیہ پہلے سے لگا ہوتا ہے، تو اس میں مزید حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مدرسے کا پیپر ہے یا کسی اور ادارے کا ہے جس میں حاشیہ نہیں ہے تو دونوں طرف اتنی جگہ چھوڑ کر ڈبل حاشیہ لگا لینا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اندر لکھائی ہونی چاہیے، جو سائڈوں پہ کنارے ہیں بالکل کناروں پر حاشیہ سے باہر لکھائی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر پرچہ شروع کرنے سے پہلے، جس طرح کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اپنی زبان سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پرچے کے اوپر بھی مارکر کے ساتھ خوشخط انداز میں بسم اللہ تحریر کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی خطبہ لکھنا چاہے، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، صرف بسم اللہ لکھنا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوالات کا جواب لکھنا شروع کرنا ہے، تو اس میں جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ پورے پرچے کو آپ مکمل پڑھیں، اس میں سے جو سب سے زیادہ اچھا جس سوال کا جواب آپ کو آتا ہے اس کو آپ پہلے حل کریں، اگرچہ وہ پرچے کے درمیان میں ہو یا آخر میں ہو۔ جیسے مثلاً تیسرا سوال آپ کو سب سے زیادہ اچھا آتا ہے تو تیسرے سوال کو آپ لکھنا شروع کر دیں شروع میں ہی۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے سوال کا عنوان لگائیں گے مارکر کے ساتھ صفحے کے درمیان میں۔ تو تیسرا سوال اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے الجواب عن السوال الثالث۔ اسی طرح اگر دوسرا سوال ہے تو الجواب عن السوال الثانی، پہلا سوال ہے تو الجواب عن السوال الاول۔ تو یہ بڑا عنوان ہوگا، صفحے کے درمیان میں ہوگا اور مارکر کے ساتھ ہوگا واضح انداز میں کہ آپ کون سے سوال کا جواب لکھ رہے ہیں۔ پھر اس میں جو وفاق المدارس کے پرچے ہیں اس میں ہر سوال کے اندر 2 جز ہوتے ہیں، الف اور با، ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ سوال کا عنوان لکھنے کے ساتھ یہ بھی ہیڈنگ میں لکھیں کہ آپ الف والا جز حل کر رہے ہیں یا با والا حل کر رہے ہیں، تو اس کی بھی آپ ضرور وضاحت کر دیں، جیسے الجواب عن السوال الثالث جز الف، یا الجواب عن السوال الاول جز با۔ تو یہ جز الف یا با میں سے کون سا آپ حل کر رہے ہیں یہ بھی آپ وضاحت کر دیں۔ اور پیپر میں جو مرکزی عنوان ہے، جو مین ہیڈنگ ہے، وہ صفحے کے درمیان میں آئے گی اور تھوڑی بڑی لکھائی ہوگی، اور جو ذیلی عنوانات ہیں، جو ضمنی عنوانات ہیں، وہ صفحے کے دائیں طرف ہوں گے۔ جیسے یہ بڑا عنوان ہے الجواب عن السؤال الاول، تو یہ صفحے کے درمیان میں ہونا چاہیے اور بڑی لکھائی ہو مارکر کے ساتھ۔ اور یہ جو چھوٹے عنوانات ہیں، جز الف ہے یا ترجمہ یا تشریح یا دلیل نمبر 1، یہ عنوانات آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، لیکن یہ صفحے کی دائیں جانب ہوں گے، درمیان میں نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے جس سوال کا جواب دینا ہے اس کا آپ پہلے خلاصہ تحریر کر لیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں مطلوب ہیں۔ تو ایک سوال کے اندر کئی چیزیں مطلوب ہوتی ہیں کہ جیسے عبارت پر اعراب لگائیں، ترجمہ کریں، تشریح کریں، خط کشیدہ الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کریں، یا اختلاف اور دلائل بیان کریں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ اجزاء میں تقسیم کر دیں، اور آپ لکھیں کہ الامور المطلوبۃ اربعۃ، کہ اس کے اندر جو امور مطلوب ہیں وہ 4 ہیں۔ پھر آگے ان کو لکھتے ہیں کہ عبارت کا ترجمہ ہے اور تشریح ہے وغیرہ وغیرہ۔
یا اجزاء السؤال کہ سوال کے جو اجزاء ہیں وہ 3 ہیں یا 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، پھر آگے ان کے عنوانات لکھیں گے۔ تو وہ جو امور مطلوب ہوتے ہیں عام طور پر ان کے عنوانات یہ ہوتے ہیں: تشکیل العبارہ، جیسے عبارت پر اعراب لگانے ہیں، اس کے لیے یہ آپ لکھیں گے۔ ترجمۃ العبارہ، عبارت کا ترجمہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ عنوان ہے۔ توضیح العبارہ، عبارت کی وضاحت کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، اس کے لیے یہ عنوان ہے۔ بیان المرادی بقولہ، کہ مصنف کا کوئی ایک خاص قول ہے، جملہ ہے جس کے اوپر خط لگا ہوا ہے کہ اس جملے سے کیا مراد ہے، تو اس کا یہ عنوان بنتا ہے کہ آگے جو ڈیش ہے یہاں پر وہ جملہ آپ لکھیں گے کہ مصنف کے اس جملے سے مراد کیا ہے، اس کی پھر آگے وضاحت لکھیں گے۔ بیان الاختلاف مع الادلہ، اسی طرح اختلاف اور دلائل لکھنے ہیں تو اس کے لیے یہ عنوان ہے، اختلاف مع الدلائل، یہ مطلوب ہے۔ تحقیق الکلمات المخطوطہ لغتاً صرفاً نحواً، کہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کی آپ نے تحقیق لکھنی ہے، لغوی یا صرفی وغیرہ، تو یہ امور جو مطلوب ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ ہوتے ہیں۔ تو ان کو آپ ان میں سے جو چیزیں اس سوال میں مطلوب ہوں گی وہ آپ لکھ دیں گے، تو یہ سوال کا خلاصہ شروع میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کو لے کر آپ عنوان لگا کر مارکر کے ساتھ تشکیل العبارہ یہ عنوان لگائیں گے، آگے پھر عبارت پر اعراب لگانے شروع کر دیں گے۔ ترجمۃ العبارہ یہ عنوان لگائیں گے، پھر عبارت کا ترجمہ شروع کر دیں گے۔ اس طرح ایک ایک چیز کو مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دے کر، عنوان دے کر الگ الگ آپ لکھیں گے وضاحت کے ساتھ۔ تو یہ جو عنوانات ہیں یہ عربی میں ہیں۔ الجواب عن السؤال الثالث یہ بھی عربی میں ہے، تو جو عربی میں پرچہ حل کرنے والے ہیں وہ تو لازمی یہی والے عنوانات لکھیں گے۔ جو اردو میں جواب لکھ رہا ہو بندہ تو وہ بھی عنوانات کے لیے یہی والی ہیڈنگز استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اردو میں جواب لکھنا ہے لیکن اوپر عنوان الجواب عن السؤال الثالث یا تشکیل العبارہ، ترجمۃ العبارہ، یہ عنوانات بھی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر یہ عنوانات کسی کے لیے مشکل ہوں، یہ بندہ اگر اردو میں جواب دینے والا نہیں لکھ سکتا تو وہ اس طرح بھی عنوان لگا سکتے ہیں: تیسرے سوال کا جواب۔ تو یہ الجواب عن السؤال الثالث کی جگہ تیسرے سوال کا جواب اردو میں آپ لکھتے ہیں، اور اس میں سے آپ الف یا با میں سے با کرنا چاہتے ہیں تو جز با یہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سوال کا خلاصہ ہے وہ اگر آپ عربی میں نہیں لکھ سکتے تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس سوال میں 3 امور مطلوب ہیں: عبارت پر اعراب، عبارت کا ترجمہ، عبارت کی تشریح۔ پھر اس کے بعد آپ اس کا جب جواب لکھیں گے تو نمبر 1 عبارت پر اعراب، اس کی آپ مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں گے، عنوان لگائیں گے، پھر آگے عبارت لکھ کر اس پر اعراب لگائیں گے۔ پھر عبارت کا ترجمہ، اس کی آپ ہیڈنگ دیں گے، عنوان لگائیں گے، پھر آگے عبارت کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں خلاصے میں آتی ہیں یہی آگے عنوان لگا کر اس کو پھر وضاحت کے ساتھ الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ شروع میں بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحے کے درمیان میں مارکر کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو بڑا عنوان ہے وہ صفحے کے درمیان میں مارکر کے ساتھ واضح لکھائی میں ہے، الجواب عن السؤال الثانی۔ پھر اس کے بعد اس میں جز بھی لکھنا ہے کہ جز الف یا با، یہاں پر نہیں لکھا ہوا، آپ نے لکھنا ہے مارکر کے ساتھ جز الف یا جز با ہیڈنگ میں۔ پھر اس کے بعد جواب کا خلاصہ لکھنا ہے کہ اس سوال میں مندرجہ ذیل امور مطلوب ہیں۔ عبارت پر اعراب لگانا ہے، ترجمہ کرنا ہے، عبارت کی وضاحت کرنی ہے۔ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں یا عربی میں، جس طرح پہلے آپ کو بتایا ہے عربی میں آپ سوال کا خلاصہ لکھیں گے۔ پھر ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر آپ اس طرح عنوان لگا کر آگے لکھیں گے، یعنی عبارت پر اعراب اس طرح عنوان لگائیں گے صفحے کی دائیں طرف، پھر آگے اعراب لگائیں گے۔ پھر عبارت کا ترجمہ اس طرح عنوان لگائیں گے، پھر آگے آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس طرح یہ آپ ترتیب کے ساتھ ان ساری چیزوں کو کور کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تشکیل العبارہ، جو عبارت پر اعراب لگانے ہوتے ہیں اس کے متعلق کچھ ہدایات ہیں کہ عبارت الگ رنگ والے قلم سے لکھیں اور جو اعراب اس پر لگانی ہیں وہ الگ رنگ والے قلم سے لکھیں۔ عبارت اگر آپ سیاہ قلم سے لکھ رہے ہیں تو جو اعراب لگانی ہے وہ نیلے قلم سے لگائیں تاکہ واضح طور پر وہ نظر آئیں۔ مکمل عبارت پر اعراب لگائیں، صرف آخری حرف پر اعراب لگانا کافی نہیں ہے، اور عربی جو عبارت ہے اس کو عربی رسم الخط میں لکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے یہ دیکھیں کہ سوال میں مثلاً 4 امور مطلوب ہیں، تو ان میں سے جو پہلا امر ہے تشکیل العبارہ، تو یہ عنوان دیا ہوا ہے جز الف تشکیل العبارہ، یہ مارکر کے ساتھ عنوان ہونا چاہیے اور دائیں طرف ہونا چاہیے، اور آگے پھر یہ عبارت ہے اور اس کے اوپر اعراب ہے، اور پوری جو عبارت ہے صرف آخری حرف نہیں، جو پچھلے حروف ہیں ان پر بھی پوری عبارت پر اعراب ہونے چاہیے۔ اور اگر عبارت میں اشعار ہیں، ان اشعار پر آپ نے اعراب لگانے ہیں، تو شعر کو لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ اوپر دائیں طرف لکھیں گے، دوسرا جملہ نیچے والی لائن میں بائیں طرف لکھیں گے، تو اس طرح آپ جملے لکھ کر ان پر اعراب لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد سوال میں عبارت کا ترجمہ کرنے کا کہا گیا ہے، تو آپ نے اسی طرح مارکر کے ساتھ اوپر عنوان لگانا ہے،
ترجمۃ العبارہ، عربی میں یا اردو میں لکھ لیں عبارت کا ترجمہ، پھر نیچے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ اگر سوال میں اعراب والا جز نہیں تھا تو صرف ترجمہ ہے تو آپ نے صرف یہاں پر اردو میں ترجمہ ہی لکھنا ہے، عربی عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ترجمہ آپ لفظی اگر پوچھا گیا ہے تو لفظی ترجمہ لکھیں گے، با محاورہ ترجمہ کہا گیا ہے سوال کے اندر تو آپ با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد عبارت کی تشریح اگر مطلوب ہے تو توضیح العبارہ یا عبارت کی تشریح، یہ اوپر آپ مارکر سے عنوان لگائیں گے اور اس کے بعد اس کی آپ تشریح شروع کریں گے۔ تو تشریح لکھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ عبارت کی آپ تقطیع کر لیں، یعنی اس کو حصوں میں تقسیم کر لیں، اجزاء میں تقسیم کر لیں۔ ہر جز کا ایک الگ الگ آپ پیراگراف بنائیں اور اس کا الگ الگ عنوان دیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اور شروع میں تمہیدی بات اور ربط تحریر کریں کہ یہ جو عبارت ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس میں مصنف کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، پھر آگے اس کے اجزاء بنا کر ان کو پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ جیسے یہاں پر یہ تشریح میں اختلاف مع دلائل پوچھے گئے ہیں، اس میں تمہید آپ پہلے لکھیں گے کہ اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے اور حنفیہ کا امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف ہے، پھر حنفیہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صاحبین کے ساتھ اختلاف ہے، تو آگے اس کی تفصیل ہے۔ تو اس کے آپ نے حصے بنا دیے ہیں کہ ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں قول ہے، پھر ان کی دلیل، اور ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، ان کی دلیل، صاحبین کا قول ہے، ان کی دلیل، تو یہ اس کے اتنے حصے بن جاتے ہیں۔ تو ہر حصے کا الگ آپ عنوان دیں اور اس کو الگ پیراگراف میں لکھیں۔ تو یہ ہیڈنگ آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے اور نیچے پھر آپ عام قلم سے ان کا قول اور ان کی دلیل لکھیں گے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، تو یہ آپ الگ پیراگراف میں لکھیں گے اوپر عنوان لکھ کر۔ پھر احناف کی طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب، یہ آپ اوپر مارکر سے عنوان لگا کر پھر آپ وہ جواب لکھیں گے۔ تو اس طرح ہر چیز بالکل واضح ہوگی۔ یہ اگر آپ تشریح کے اندر اس طرح پیراگراف بنائیں گے اور مختلف عنوانات لگائیں گے تو اس طرح جو ممتحن ہے اس کو پیپر چیک کرنے میں یہ ساری چیزیں کلیئر واضح نظر آئیں گی، تو اس طرح آپ کو اچھے نمبرات حاصل ہوں گے۔ اگر آپ ایک ہی تحریر میں شروع سے یہاں سے آپ شروع کریں اور یہ پورا صفحہ بھرا ہوا ہو، یہ پورا صفحہ بھرا ہوا ہو، کوئی پیراگراف نہ ہو، کوئی عنوان نہ ہو درمیان میں، تو اس طرح پڑھنے والے کو بہت مشکل پیش آتی ہے، پھر بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، واضح نہیں ہوتی، تو اس طرح نمبرات پھر کم آتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر ہے تو اس میں بھی آیت کا ایک حصہ الگ قلم سے آپ لکھیں اوپر واضح انداز میں، اس حصے کی آگے تفسیر بیان کریں، پھر آیت کا اگلا حصہ، اگلا جو جملہ ہے اس کو آپ الگ قلم سے یا مارکر کے ساتھ لکھیں واضح انداز میں، پھر اس کی تفسیر لکھیں۔ تو ایک ایک جملے کو الگ الگ آپ عنوان دے کر، یعنی الگ رنگ والے قلم سے یا مارکر سے آپ آیت کا ایک جملہ لکھیں، پھر اس کی آگے دوسرے قلم سے آپ تفسیر لکھیں اور وہ پیراگراف ختم ہو، پھر اگلے پیراگراف میں نیا جملہ شروع ہو، تو اس طرح یہ ساری چیزیں واضح ہوں گی تو یہ پیپر آپ کا اچھا اور خوبصورت لگے گا۔ اور خط کشیدہ الفاظ کی جو تحقیق ہوتی ہے اس میں لغوی تحقیق اگر کہا گیا ہے تو لغوی تحقیق میں یہ چیزیں ہیں کہ اس کا جو مادہ ہے حروف اصلیہ، ان کے اعتبار سے اس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے، تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور اگر یہاں پر اس عبارت میں اس لفظ کا کوئی اور معنی مراد ہے تو وہ بھی آپ لکھیں گے کہ لغوی معنی کے بجائے یہ والا معنی یہاں پر مراد ہے۔ اور اگر مفرد ہے تو اس کی آپ جمع لکھیں گے، اسم ہے تو مفرد کی آپ جمع لکھیں گے، جمع ہے تو اس کا مفرد لکھیں گے، یہ لغوی تحقیق ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، تو اس میں المعصرات اس کا آپ مادہ لکھیں گے، عین صاد را، یہ اس کے حروف اصلی ہیں، اس کے اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے نچوڑنا، اعصر یعصر اعصار، نچوڑنا، لیکن یہاں پر مراد اس سے بادل ہیں، تو آپ لکھیں گے کہ اس کا مادے کے اعتبار سے معنی ہے نچوڑنا اور مراد یہاں پر بادل ہیں کہ جن سے بارش کا پانی نچڑتا ہے، نیچے برستا ہے۔ اور معصرات جمع ہے تو اس کا واحد آپ لکھیں گے معصراتن، اگر واحد لفظ ہو تو اس کی آپ جمع بنائیں گے، تو یہ لغوی تحقیق میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور صرفی تحقیق کا اگر کہا جائے کہ خط کشیدہ الفاظ کی صرفی تحقیق بھی کریں تو صرفی تحقیق میں یہ 7 چیزیں شامل ہوں گی۔ صیغہ کون سا ہے، یہ یعنی واحد مذکر غائب ہے یا تثنیہ مؤنث غائب ہے، کون سا صیغہ ہے۔ دوسرا گردان یا بحث کون سی ہے، یعنی فعل ماضی معروف ہے یا فعل مضارع منفی مجہول، یہ گردان آپ نے لکھنی ہے۔ تیسرا باب، فتح یفتح نصر ینصر، کون سا باب ہے۔ چوتھا حروف اصلیہ کون سے ہیں، جیسے استنصر ہے مثلا تو اس کے حروف اصلیہ نصر نون صاد را ہیں۔ ہفت اقسام، یعنی صحیح ہے یا مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، ان میں سے کون سی قسم ہے۔ 6 اقسام،
یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی وغیرہ، ان میں سے یہ کون سا ہے، اور آگے اس کا ترجمہ آپ کریں گے تو یہ اس کی صرفی تحقیق ہوگی۔ جیسے آمنو، یہ ایک صیغہ ہے تو اس میں لکھیں گے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور گردان فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور باب آمن یومن ایمانن یہ باب افعال ہے، اور حروف اصلیہ حمزہ میم نون، اور ہفت اقسام یہ محموز ہے، محموز الفا، اور 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، بے حمزہ وصل، باب افعال میں سے ہے، اور ترجمہ اس کا ہوگا ایمان لائے وہ سب مرد گزشتہ زمانے میں۔ اور اگر کسی جملے کی نحوی ترکیب کرنے کا کہا گیا ہے تو اس میں آپ بہتر یہ ہے کہ جملے میں جو ہر کلمہ ہے، ہر لفظ ہے، اس کو الگ الگ سطر میں لکھیں، اور اس کی آگے پھر ترکیب لکھیں کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، اور جو کلمہ ہے، جو عبارت کا لفظ ہے، اس کو آپ الگ رنگ والے قلم سے لکھیں، اور آگے جو اس کی ترکیب ہے وہ الگ قلم سے لکھیں، تو اس طرح واضح ہو جائے گا۔ اور پہلے مرحلے میں ہر کلمے کی الگ الگ آپ ترکیب لکھیں کہ یہ کیا بن رہا ہے، اور آخر میں سارے کلمات کو ملا کر پورا جملہ کون سا بنتا ہے، جیسے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یا فعل فاعل اور مفعول بہ وغیرہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اس طرح آخر میں پورا جملہ بھی جوڑ کر بنائیں۔ جیسے یہ ایک سوال میں اس شعر کی نحوی ترکیب پوچھی گئی تھی تو اوپر عنوان لگائیں گے، نحوی ترکیب بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اعراب البیت یہ عربی میں عنوان بھی لگا سکتے ہیں کہ اس شعر کی یہ ترکیب ہے۔ تو اس میں اعلیٰ یہ ایک لفظ ہے، اس کو الگ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرف جر ہے، اور اننی اس کو الگ لائن میں لکھا ہوا ہے، اس میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نون وقایہ ہے، یا ضمیر یہ منصوب متصل انا کا اسم ہے، اور رازن اس کو الگ لائن میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہر ایک کو الگ الگ لائن میں لکھ کر اس کا آگے آپ لکھیں گے کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے۔ آخر میں پھر پورے جملے کو جوڑ کر کہ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اعلیٰ حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ کیا بنتا ہے، اس طرح آخر میں آپ پوری ترکیب لکھیں گے۔ اگر سوال میں خالی جگہ پر کرنے کا کہا گیا ہو، جیسے معلم الانشاء کا یا اس طرح کی کتابوں کا سوال ہوتا ہے، تو اس میں آپ اس طرح کریں گے، جو الفاظ عبارت میں لکھے ہوئے ہیں وہ الگ قلم سے لکھیں گے، اور جو ڈیش ہے خالی جگہ ہے اس میں آپ نے جو اس میں پر کرنا ہے، دوسرا لفظ لکھنا ہے، وہ دوسرے رنگ والے قلم سے لکھیں تاکہ بالکل یہ واضح ہو جائے۔ تو اس طرح آپ ترتیب سے لائن میں لکھ لیں، 7 نمبر بھی لگا لیں کہ یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ 4 نمبر ہے، تو اس طرح یہ واضح انداز میں صاف صاف ہونا چاہیے۔ اور اگر الفاظ کے جملے بنانے کا کہا گیا ہو تو اس کو آپ اس طرح ٹیبل میں لکھیں کہ ایک کالم الفاظ کا ہو اور دوسرا کالم جملوں کا ہو۔ تو الفاظ میں اوپر آپ الکلمہ الجمل یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، الفاظ جملے اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر الفاظ الگ رنگ والے قلم سے ہوں اور جملے الگ رنگ والے قلم سے ہوں، اس طرح آپ ترتیب سے لکھیں۔ اور اگر ایک ہی سوال کے اندر مختصر سوالات جوابات بہت سارے ہیں تو اس میں بھی آپ ہر سوال جواب کو دوسروں سے الگ کر کے لکھیں، ممتاز کر کے، کہ سوال کو آپ نے الگ رنگ والے قلم سے لکھا ہے، جواب کو الگ رنگ والے قلم سے، اور یہاں پر یہ ایک پیراگراف ختم ہو گیا ہے، پھر ایک لائن چھوڑ کر اگلی لائن میں دوسرا سوال شروع کریں تو اس میں سوال الگ رنگ والے قلم سے اور جواب الگ رنگ والے قلم سے، تو ہر سوال جواب یہ بالکل واضح ہے، الگ الگ ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ اگر الفاظ کی جمع یا جمع کی واحد بنانے کا کہا گیا ہے تو اس طرح آپ ٹیبل بنا لیں گے، ایک لائن میں جمع اور دوسری لائن میں اس کا واحد لکھیں گے۔ تو جمع اور واحد اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر الفاظ معنی لکھنے ہیں تو اس میں بھی آپ اس طرح ٹیبل بنا لیں، کالم بنا لیں، ایک طرف الفاظ دوسری طرف معنی، تو الفاظ آپ الگ رنگ والے قلم سے لکھیں، معنی الگ رنگ والے قلم سے، کہ واضح ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اصطلاح ہے اس کی آپ نے تعریف لکھنی ہے تو اس کا بھی نام الگ واضح لکھیں، یعنی مارکر کے ساتھ اوپر اصطلاح کا نام لکھیں، پھر آگے اس کی تعریف لکھیں۔ جیسے مبتدا ہے تو مبتدا مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے، آگے اس کی تعریف لکھیں گے کہ مبتدا کسے کہتے ہیں۔ اور کوئی اصطلاح ہے یا قاعدہ ہے تو اس کو اس طرح واوین کے درمیان لکھیں گے، اور اصطلاح اگر لکھنی ہے یا قاعدہ لکھنا ہے تو اس کے ساتھ مثال بھی ضرور لکھیں تاکہ اس کی مکمل وضاحت ہو جائے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پورے پیپر میں علامات ترقیم جو وقف کی علامات ہوتی ہیں ان کا آپ خوب خیال رکھیں، ان کو مناسب موقع پر درج کریں۔ جیسے یہ کامہ ہوتا ہے جہاں پر جملے کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے، ابھی پورا جملہ مکمل نہیں ہوا ہوتا، وہاں پر کامہ لگاتے ہیں، اور جہاں پر جملہ مکمل ہو جاتا ہے وہاں پر فل سٹاپ جو ڈیش ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں۔ جہاں پر سوال ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے، کوئی تعجب والی بات ہوتی ہے، کسی کو مخاطب کرتے ہیں اس میں یہ والی علامت ہوتی ہے۔
اسی طرح کسی بات کو بریکٹ میں بند کرنا ہوتا ہے، کسی میں واوین لگانے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ لگائیں گے تو اس سے عبارت بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے، تو اس میں اچھے نمبرات کی کافی امید ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ایک سوال مکمل ہو جائے تو آپ اسی طرح صفحے کے درمیان میں بڑی ہیڈنگ لگائیں گے، الجواب عن السوال الثانی، یا جو بھی سوال ہو اس کی پھر آپ جزء الف یا با لکھیں گے، پھر اس کی بھی آپ اسی طرح حصوں میں تقسیم کر دیں گے کہ اس میں کتنی چیزیں مطلوب ہیں، ایک ایک چیز کو عنوان لگا کر آپ اسی طرح تحریر کریں گے جس طرح یہ ساری تفصیل بیان ہوئی ہے۔ جب 3 سوال مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے فوراً اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اب پورے پیپر کی نظر ثانی کرنی ہے۔ تو یہ نظر ثانی بہت اہم اور ضروری کام ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اس کے لیے وقت بھی بچا کر رکھنا چاہیے۔ شروع سے ہی بندہ اپنے وقت کو تقسیم کر دے، جیسے بندہ امتحان حال میں آتا ہے تو اس میں پرچہ تقسیم ہونے میں اور شروع میں قوائف کے اندراج وغیرہ ساری سیٹنگ میں آدھا گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے مثال کے طور پر، اور ٹوٹل جو ٹائم ہے پرچے کا وہ 4 گھنٹے ہے، تو آدھا گھنٹہ شروع میں لگ گیا اور آدھا گھنٹہ آخر میں بندہ نظر ثانی کے لیے چھوڑ دے، تو باقی جو 3 گھنٹے ہیں تو اس میں 3 سوالات حل کرنے ہیں، تو ہر سوال کے لیے بندہ 1 گھنٹہ مقرر کر لے اور پھر اسی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ تو آخر میں آدھا گھنٹہ تقریباً نظر ثانی کے لیے چھوڑیں گے، اس میں ابتدا سے لے کر آخر تک ہر سوال میں سوالیہ پرچے کو بھی دیکھیں کہ اس میں کیا کیا پوچھا گیا تھا، اور ساتھ اپنی جوابی کاپی کو بھی دیکھیں کہ میں نے وہ ساری چیزیں اسی ترتیب سے لکھی ہیں یا نہیں لکھی ہیں۔ تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ اور سمجھ کر لکھ رہا ہوتا ہے سوالیہ پرچے میں، بعد میں نظر ثانی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مطلوب نہیں تھی، کوئی اور چیز مطلوب تھی، تو اس وقت پھر اتنا وقت اگر بندے کے پاس ہو تو بندہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نظر ثانی لازمی کرنی چاہیے کہ کوئی جز رہ تو نہیں گیا، کوئی سوال آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا، یا کوئی سوال غلطی سے کسی اور طرح تو نہیں لکھا گیا، جس طرح جواب مطلوب تھا اسی طرح لکھا ہے، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہو تو وہ بندہ اس وقت کر لے۔ اس میں ایک بہت بڑی غلطی عام طور پر طلباء کی طرف سے ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جلدی جو فارغ ہو کر امتحانی حال سے باہر آ جائے گا یہ بہت ذہین سمجھا جائے گا، یہ بہت اس کا کمال سمجھا جائے گا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کامیابی یا کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ جلدی فارغ ہو کر جلدی نکل آئے، بلکہ اصل کامیاب طالب علم وہی ہے، اور اسی کا اچھا نتیجہ آنے کی امید ہے کہ طالب علم آخری لمحے تک امتحان حال میں موجود ہو اور تسلی کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ وہ پرچے کو حل کرے اور اس کی نظر ثانی کرے اور ساری جو اس کے اندر ضروریات ہیں وہ پوری کرے۔ پھر اس میں جو صفحات آپ کی جو کاپی ہے اس کو بھی، اور جو باقی زائد صفحات اگر آپ نے لیے ہیں ان کو آپ ترتیب سے رکھیں کہ وہ صفحات کی ترتیب غلط نہ ہو، خراب نہ ہو، ترتیب سے اس کو رکھ کر اس کو آپ پھر سٹیپل بھی کریں یا کسی نگران سے کروائیں، اور اپنی جو چیزیں ہیں پین قلم وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی اپنی اٹھا لیں، اور وہاں پر جو پرچہ جمع کروانے والی جگہ ہے وہاں پر پرچہ جمع کروا کر پھر آپ باہر جائیں گے۔ اور پرچے کے اختتام پر ایک دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم انت ربی انت حسبی فی الدنیا والآخرہ وافوض امری الی اللہ۔ یہ دعا آخر میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ پرچہ اچھا ہوگا اور امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے کہ پرچے سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ پرچہ حل کرنے کے بعد سوالیہ پرچے پر تبصرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اب اس پر تبصرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ویسے وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ جو آپ نے لکھ دیا ہے اب تو نمبر اسی کے مطابق ہی آئیں گے، بلکہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جو آپ نے ٹھیک لکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں۔ اور جب پرچے سے واپس آئیں تو چونکہ کافی تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، اور آگے دوسرا پرچہ ہے تو کھانا کھا کر زور کی نماز کے بعد دوسرے پرچے کی پھر تیاری شروع کر دیں۔ پھر جب سارے پرچے مکمل ہو جائیں، امتحان ختم ہو جائے، تو پھر نتیجہ آنے تک یہ کام کرتے رہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور امتحان کی کامیابی کے لیے جو وظائف ہوتے ہیں ان کا اہتمام کریں، اور اپنی طرف سے جو کمی ہوئی ہے تیاری کرنے میں یا پیپر لکھنے میں اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج کی امید ہوگی۔ تو یہ امتحان کے 4 مراحل الحمدللہ آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ امتحانی حال میں جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، امتحانی حال میں جا کر پرچہ لکھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اور پرچہ لکھنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، اور امتحان کے بعد کیا کیا کام ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری ترتیب آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو سیکھ لیں، اور اسی کے مطابق آپ تیاری کریں گے اور پیپر لکھیں گے اور ان ساری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اچھے نتائج آپ کو حاصل ہوں گے
اور امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل ہوگی۔ اس میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو وفاق المدارس کی امتحان کے ساتھ خاص ہیں انتظامی امور سے متعلق۔ باقی اس میں اکثر جو چیزیں ہیں، امتحان سے پہلے کیا کرنا چاہیے یا پیپر لکھنے کا طریقہ اور امتحان کے بعد کیا کرنا چاہیے، یہ اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ جو مدرسے کے جو عام پیپر ہوتے ہیں اس میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی ادارے کے جو پیپر ہے، امتحان ہے، اس سے پہلے یا امتحان کے دوران یا بعد کی جو ہدایات ہیں وہ اسی کے اندر موجود ہیں۔ انہی ہدایات سے ہر ادارے کے جو طلباء ہیں وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، اور جن طلباء کے امتحانات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اچھے نمبرات کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔